میرا مالک میرے اوپر بہت غلط نظر رکھتا تھا۔ جب مالکن کام پر چلی جاتی تو مالک مجھے صفائی کے بہانے اپنے کمرے میں بلا لیتا اور پھر میرے ساتھ۔ میرا نام بانو ہے۔ میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا تو سسرال والوں نے جب مجھے گھر سے نکال دیا اور میکے والوں نے بھی مجھے قبول نہیں کیا تھا تو میری مجبوری کے باعث مجھے اپنا ہی کچھ کام کرنا تھا جس سے میرے گھر کا گزر بسر ہو سکے اور میرے بچوں کا پیٹ بھی پل سکے۔ میں کئی جگہ پر جاب کرنے کے لیے گئی تھی لیکن مجھے کہیں سے بھی نوکری نہیں ملی تھی کیونکہ میں زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن میں انتہا درجے کی خوبصورت اور میرا جسم بھی پورا بنا ہوا تھا۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تو اس کے منہ سے رال ٹپکتی تھی۔ مجھے ایک بار دیکھنے کے بعد میرے اوپر سے کوئی بھی نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ میں اس لیول کی خوبصورت تھی، لیکن مجبوری میں انسان کیا کچھ کرتا ہے وہ آپ کو میں آج کی کہانی میں بتاؤں گی۔ میں جہاں کہیں بھی جاب کرنے کے لیے جاتی تھی تو میرے سے وہ ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ میری جسامت ایسی تھی اس لیے انہیں لگتا تھا کہ یہ کام تو نہیں کر سکتی لیکن خوش ضرور رکھ سکتی ہے۔ لیکن میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اور میں اس سے اس طرح کا کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاؤں۔ اس لیے میں نے اس طرح کی نوکری ڈھونڈنی چھوڑ دی تھی اور ایک گھر میں صفائی کا کام پکڑ لیا تھا۔ پھر کرتے کرتے میرے پاس 3-4 گھروں کا کام ہو چکا تھا جس سے مجھے اتنے پیسے ملتے تھے کہ میرے گھر کا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ اور ان گھروں میں سے ایک گھر ایسا بھی تھا کہ جہاں پر ایک شادی شدہ جوڑا رہتا تھا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مالکن بہت سخت مزاج تھی لیکن مالک بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا، اسے میرا بہت زیادہ احساس بھی ہوتا تھا۔ لیکن مالکن ہر وقت میری طرف غصے بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھی، میری ہر وقت بے عزتی کیا کرتی تھی۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتی تھی نہ کہ اپنی بے عزتی کروانے۔ مجھے مالکن کی باتیں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بھاتی تھی، لیکن مجبوری میری یہ تھی کہ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مالک کی رات کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی اور مالکن کی دن کی۔ مالکن صبح کام پر چلی جاتی تھی اور مالک دن بھر گھر میں ہی ہوا کرتے تھے۔ گھر میں میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب میں کام کرتی تھی تو مالک بہانے سے مجھے دیکھا کرتے تھے کیونکہ مجھے بھی اس چیز کی طلب تھی، کیونکہ میرا شوہر فوت ہو چکا تھا اور مالک کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح سے چل رہا تھا کہ مالکن ان کو زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ کاروباری خاتون تھی اس لیے اپنے شوہر یا گھر پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، تو مالک خود کو بہت اکیلا محسوس کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں مالک کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ جب مالک مجھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے تو میں بھی اندر ہی اندر خوش ہوا کرتی تھی۔ اب مجھے تو پتہ تھا کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میں یہی ظاہر کرتی تھی کہ مجھے بالکل بھی نہیں پتہ۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا تھا کہ میری ضرورت پوری ہونے لگی تھی اور دوسرا یہ معاملہ تھا کہ مالک مجھے کچھ اضافی پیسے بھی دے دیا کرتا تھا جس سے میری گھر کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی۔ جب مالک کو میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف مائل ہو رہا ہے تو میں نے خود کو سنوارنا شروع کر دیا تھا اور میں پہلے سے زیادہ پیاری اور میک اپ کر کے جانے لگی تھی۔ کپڑے بھی کچھ اس طرح کے پہنا کرتی تھی کہ جس سے میرے جسم اور خوبصورت اور واضح نکھر کر سامنے آئے، جس سے مالک میرے اوپر مزید عنایت کرے تاکہ میری زندگی تھوڑی اور آسان ہو جائے اور میرا جو ہر وقت پریشانی میں نظام چلتا ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے۔ جب مجھے لگتا تھا کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یا تو نیچے بیٹھ کر پوچھا لگانے لگتی تھی یا پھر دوسری طرف منہ کر کے جھاڑو دینا شروع کر دیتی تھی، جس سے مالک کی نظروں میں مزید ابال آنے لگا تھا۔ میں بہت خوش ہوتی تھی کہ مالک خود کو اب کیسے روک پائے گا۔ اب بات یہاں تک نہیں رکی تھی، بات آگے بڑھ گئی تھی اور جب بھی میں کام کرنے آتی تو مالک مجھے ایک چیز کہتا تھا کہ میری موجودگی میں ہی میرے بیڈ روم کی صفائی کیا کرو، اکیلے میں مت جانا۔ میں یہ بات سمجھ چکی تھی کہ مالک مجھے کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں۔
تو میں نے بھی مالک کی بات مان لی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، میں چلی گئی تھی اور مالک آرام کر رہے تھے۔ مالک نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، مالک دبک کر اٹھ گیا تھا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کیا اور میں باہر نکل آئی تھی، اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ میری سانسیں پھولنے لگی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ آخر اس میں غلطی تو میری ہی تھی، کیونکہ مجھے دروازہ ناک کر کے جانا چاہیے تھا۔ مالک جلدی سے باہر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مالک مجھے معاف کر دیں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مالک نے کہا کہ نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آ جاؤ اور آ کر صفائی کر لو۔ میں کمرے میں چلی گئی تھی اور جا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں نے ساری ڈسٹنگ وغیرہ کی اور اس کے بعد میں جھاڑو دینے کے لیے جھکی تھی، اور مالک پیچھے سے آیا اور آ کر میرے کمر پر ہاتھ رکھا۔ میں ڈر گئی تھی اور میں جلدی سے جھاڑو زمین پر گرا دیا تھا اور بھاگنے لگی تھی۔ مالک نے مجھے پکڑ لیا، مجھے اپنی باہوں میں بھرنے لگے تھے کہ اتنے میں دروازہ کھلا۔ سامنے دیکھا تو مالکن کھڑی تھی۔ مالکن کی آنکھوں کے ڈورے لال ہو گئے تھے، وہ غصے میں بہت چلا رہی تھیں۔ انہوں نے 2-4 تھپڑ مجھے بھی دے مارے اور اپنے شوہر کو بھی بہت برا بھلا کہا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مالک نے مالکن سے طلاق لے لی تھی، اور وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ مالکن کا تھا، اس لیے مالک کو اس گھر سے نکال دیا تھا، اور 1 سال ایسے ہی گزرا۔ 1 سال کے بعد مجھے ایک نمبر سے کال آئی، میں نے اٹینڈ کی تو وہ مالک کا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میری ساری زندگی تھم سی گئی ہے، میری پچھلی ساری زندگی صرف اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ مالک کی یہ بات سن کر میں رونے لگی تھی، اور میں اندر ہی اندر اس کو پسند بھی کرتی تھی۔ میں نے بھی ہاں کر دی اور پھر ہماری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہنے لگے تھے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام وغیرہ کرنا بھی اب چھوڑ دیا تھا۔ اب مالک، جو کہ میرا شوہر بن چکا تھا، وہی کام کر کے لاتا تھا، اور ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہونے لگا تھا۔ مالک مجھے بہت پیار کرتا تھا اور میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔